السلام علیکم۔ زبان کا آخری حصہ اور گلا حلق ہے۔ سانس کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کی زیادہ تعداد اگرچہ قدرتی طور پر روک لی جاتی ہے، لیکن کچھ مقدار گلے کے آخری حصے میں جا کر درد، جلن، ورم کا باعث بن جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری، تیز مسالہ جات کا استعمال، دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس، سردی، فلو، گرم مزاج کی اشیاء کا زیادہ استعمال، کھٹائی کی کثرت گلے کی جھلیوں میں خراش کا باعث بنتی ہے۔ یوں اس خراش میں جراثیم آ کر درد، جلن، سوزش پیدا کرتے ہیں۔ گرم کھانے کو نگلنے سے گلے کی جھلیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کولا مشروبات، سوڈا واٹر، تمباکو ملے پان بھی درد، جلن پیدا کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو لیڈر ہوں، موسیقار، استاد یا گلے کو زیادہ استعمال کرتے ہوں، ان کے گلے میں بھی خراش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ چھوٹے بچے منہ میں گندی چیزیں ڈال لیتے ہیں جو گلے میں درد، جلن پیدا کرتی ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار، خناق، خسرہ، کالی کھانسی، کن پیڑے اور تپ دق۔ ان امراض میں گلے کا متورم ہونا، سخت سردی، بارش، ہوا میں نمی زیادہ ہو جانے سے، جسم میں قوت مدافعت کی کمی سے بھی گلے میں درد، جلن، سوزش کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات مسلسل استعمال کرنا، کبھی گلے کے چیک اپ میں اگر ڈاکٹر نے استعمال شدہ اوزار کو دوبارہ سے استعمال کر لیا ہو تو یہ بھی گلے کے درد، جلن، ورم کا باعث بن جاتا ہے۔ گلے میں درد، جلن کے شروع میں خراش کے ساتھ نگلنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس رہی ہو۔ ہلکی کھانسی کے ساتھ تھکن کا احساس رہتا ہے۔ 2 دن بعد بخار ہو جاتا ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ جسم میں درد، ٹھوڑی کے اطراف اور نیچے کے گلینڈز سوج کر گلٹیاں بن جاتی ہیں جن میں درد ہوتی ہے۔ کان کی ایک نالی گلے میں کھلتی ہے۔ اگر سوزش زیادہ ہو تو یہ کان کی طرف بھی جا سکتی ہے یا کم سنائی دینے لگتا ہے۔ حلق میں موجود کوا سوج جاتا ہے جس سے آواز میں خرابی، کھانسی اور نگلنے میں دقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تھوک زیادہ آنے لگتا ہے۔ اس میں نمک ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے یا گرم پانی میں اسپرین کی گولی حل کر کے غرارے کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ بازار میں دستیاب لوزنجز چاہے سادہ ہوں یا پینسلین، لیموں، شہد کی ہوں، ان کو بار بار چوسنا تکلیف کو کم کرنے میں معاون ہے۔ سیال اور گرم اشیاء، یخنی، ہارلکس، دودھ، ابلا انڈا، مسالوں کے بغیر باریک قیمے کے کباب جو گھی کے بغیر تیار کیے جائیں، اوولٹین لینا بھی بہتر ہے۔ اس تکلیف میں آرام کرنے، غراروں اور مذکورہ غذائیں لینے سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ عمومی طور پر گلے میں درد، جلن 3 سے 5 دن تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی سے سوڈا بائیکارب چوتھائی چائے کا چمچ اچھے سے مکس کر کے غرارے کرنا مفید ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی بھی شامل کر لی جائے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس تکلیف میں قبض نہیں ہونی چاہیے۔ غذا میں سبزیاں بھی شامل کرنی چاہیے۔ مہندی کے 6 سے 7 پتے دھو کر پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اب اس پانی میں نمک ملا لیں اور نیم گرم اس تیار جوشاندے سے صبح شام غرارے کرنا گلے اور حلق میں ہر قسم کی درد، جلن، حتیٰ کہ خناق میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ مہندی کے پتوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے اس تکلیف میں بھوک کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ بازار سے پسی مہندی کے استعمال سے ایوائڈ کریں کیونکہ اس میں مصنوعی رنگ بھی شامل کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مہندی کے پتوں کو ابال کر استعمال میں لایا جائے۔ پانی ابلا ہوا 1 کپ، شہد 1 کھانے کا چمچ صبح اور اسی طریقے سے شہد کا یہ پانی عصر کے وقت لینا گلے کے درد، جلن کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر گلا درد، جلن، ورم کی وجہ سے اکثر خراب رہتا ہو تو زیتون کے تیل کا 1 چائے کا چمچ رات سونے سے قبل یا دن کو 11 بجے لینا فائدہ پہنچاتا ہے۔ پالک کے پتے 250 گرام 2 گلاس پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اس نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بھی گلے کی درد، جلن، ورم کا آرام آ جاتا ہے۔ املتاس کی پھلی کا گودا 60 گرام پانی آدھا لیٹر میں
جوش دے کر نیم گرم اس تیار جوشاندے سے غرارے کرنے سے گلے کی ورم درد جلن میں نہایت مؤثر ہے۔ اگر گلے کی خراش زیادہ ہو تو بہی دانے کے 10 سے 12 بیج منہ میں رکھ کر چوسنے سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ بہی دانے چنگم کی طرح چوستے رہیں۔ جب ان کی لیس ختم ہو جائے تو انہیں تھوک کر 2-3 گھنٹے بعد 10 سے 12 دانے بہی کے پھر سے چوسنا شروع کر دیں۔ قسط شیریں 100 گرام، ابو رشاد 15 گرام، میتھی دانہ 5 گرام، ان سب اجزاء کو پیس کر سفوف تیار کر لیں۔ اس تیار سفوف کا 1 چائے کا چمچ صبح ناشتہ اور رات کھانے کے بعد لینے سے حلق کی درد جلن اور ورم 3 ہفتوں میں مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ ارہر کی دال 2 کھانے کے چمچ پانی 1 کپ میں جوش دے کر چھان لیں۔ اس نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے حلق کے درد جلن ورم کا آرام آ جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔